بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ریاست بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے، حکومت بے بس ہو چکی ہے، ٹی ایل پی کے کارکنان کو روک نہیں پا رہی، اور جب حکومت نے روکنے کی کوشش کی تب کہا جانے لگا کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ معصوم ہیں۔ اب حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تو اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ہار مان لی ہے، عمران خان جھک گیا ہے ان کے سامنے۔ اب ان مذاکرات کی کامیابی سے سب سے پہلے تو کیا ہوگا کہ بھارت کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے، پاکستان میں خانہ جنگی بند ہو جائے گی۔ نون لیگ سمیت جتنی بھی پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان سب کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ دوسرا، ان مذاکرات میں ہوا کیا ہے؟ ان مذاکرات میں تحریک لبیک پاکستان کی ایک شرط مانی گئی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے والا معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے۔ اب یہ عمران خان نے بہت بڑی پولیٹکس کھیلی ہے، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ سعد رضوی کی رہائی کی شرط نہ رکھی گئی اور نہ حکومت پاکستان نے مانی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے جتنے بھی کارکنان گرفتار ہیں ان میں سے صرف وہ لوگ رہا کیے جائیں گے جن کو احتیاطاً گرفتار کیا گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے پبلک ایسٹس کو نقصان پہنچایا، گاڑیاں توڑی، گاڑیاں جلائی، رکشے جلائے، لوگوں پر تشدد کیا، ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا، ایمبولینسوں کو روکا، مریضوں کو روکا، پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا یا پولیس والوں کو اغوا کیا، ایسے لوگوں کو رہا نہیں کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو رہا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ایسے لوگوں کو رہا کرنا ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ گھر چلی جائے۔ عمران خان نے کل آ کر عوام کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کا بھی زیادہ اثر نہیں ہوا، تو عمران خان نے یہ دوسرا کارڈ کھیلا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا، اور جس سچویشن میں پی ٹی آئی پھنسی ہوئی تھی اب اس سچویشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی پھنس چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو خود کو سیکولر جماعت کہتی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے باہر نکالا جائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کہتی تو پاکستان میں بھی بہت بڑا ووٹ بینک وہ کھو دے گی۔ اس کے علاوہ ان پر حملے ہو سکتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو پیپلز پارٹی تو اس سچویشن سے بھاگ گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو اس قرارداد میں شرکت ہی نہیں کریں گے۔ اب بات کریں نون لیگ کی، تو ایک طرف تو وہ اس سچویشن کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب معاملہ پارلیمنٹ میں آ چکا ہے تو اب نون لیگ اپنے آقاؤں کو بھی ناراض نہیں کر سکتی، اور شریف فیملی کا تو جینا مرنا ہی برطانیہ میں ہے، تو وہ یورپ کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ تو اب معاملہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے، اور اب پارلیمنٹ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے یا نہ نکالا جائے۔ عمران خان کے بارے میں ہم نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا، اور عمران خان نے کل خود بھی آ کر قوم سے خطاب کیا، تو عمران خان کے جو پلانز تھے ان سے فرانس کو بہت زیادہ نقصان پہنچنا تھا، لیکن اب جو کچھ بھی ہوا ہے یا تحریک لبیک پاکستان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے فرانس کو کافی حد تک فائدہ پہنچا ہے اور پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ بھارت بہت خوش ہے، فرانس بہت خوش ہے، جو بائیڈن بہت خوش ہے، اور بھارت اور بھارتی لابیز اس وقت پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اور فرانس اس وقت کیا رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو ایک معاملہ پاکستان میں ٹھنڈا ہوا جس سے بھارت کو بھی تکلیف ہوئی اور پاکستان کی تمام دشمن قوتوں کو تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ کھڑا ہو گیا۔ ابصار عالم جو ایک بڑے نامور صحافی ہیں، جیو اور جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور نون لیگ کے دور میں یہ پیمرا کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ آئی ایس آئی کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف یہ اکثر ٹویٹس کرتے رہتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں واک کرتے ہوئے ان کے پیٹ میں گولی لگی ہے، اور اس کا الزام آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید پر لگایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آئی ایس آئی یا فوج نے اپنا بدلہ لینا ہو تو نون لیگ کے بہت سارے رہنما ہیں جو فوج کے بارے میں بڑا کچھ کہہ چکے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کھلے عام کوششیں کرتے رہے ہیں، اور ہمیں حیرت اس بات پر تھی کہ فوج ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی۔ ابصار عالم کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آئی ایس آئی کی ٹریننگ، ہماری فوج کی ٹریننگ اتنی ناقص ہے کہ گولی مارنی تھی تو پیٹ میں گولی لگی، اور جس صحافی کا تعلق بھی جنگ جیو گروپ سے ہوتا ہے ان کے پیٹ میں ہی کیوں گولی لگتی ہے؟ اس سے پہلے حامد میر کے بھی پیٹ میں ہی گولی لگی تھی، اور اب ابصار عالم کے بھی پیٹ میں ہی گولی لگی ہے۔ تو ساری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان دشمن قوتیں پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکی ہیں، پاکستان میں انریسٹ پھیلانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں،
اور ساری طاقتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ہمیں پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ہمیں ناراض کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تھوڑی بہت امداد لیتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، پاکستان کی بات کون کرتا ہے؟ بھارت اس وقت فرانس سے پوری طرح سے رابطے میں ہے اور فرانس کو زور دے رہا ہے کہ یورپین یونین کی تمام لیڈرز کو اپنے ساتھ ملاؤ، اور فیٹف کے معاملے میں پاکستان کے خلاف ایک بھرپور پلان بنایا جا رہا ہے۔ اب فرانس کا سفیر یہاں سے نکالا جاتا ہے یا نہیں نکالا جاتا، قرارداد پارلیمنٹ میں پیش ہوگی۔ اس سے فرانس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے وہ ہمیں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان بتا دیں، لیکن پاکستان کو اور اسلام کو کتنا نقصان ہوا ہے آپ کی وجہ سے، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ یعنی کہ ٹی ایل پی کے کارکنان، ہم ان کو عاشقان رسول بالکل بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ عاشقان رسول تو ہم سب ہیں۔ سب سے بڑا عاشق رسول میں ہوں، سب سے بڑا عاشق رسول عمران خان ہے، اور آپ جتنے بھی لوگ جو اس وقت ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوائے انڈینز کے، آپ سبھی عاشق رسول ہیں۔ تو اس لیے ہم عاشقان رسول کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، ہم ٹی ایل پی کے کارکنان کا لفظ استعمال کریں گے کہ آپ کی وجہ سے پاکستان اور اسلام کو بہت نقصان ہوا ہے۔ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیتے ہیں یہاں سے، تو وہ بھی ہمارے سفیروں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں، جتنے بھی یورپین ممالک ہیں۔ اس سے ہماری ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم ہو سکتے ہیں۔ ہماری 78% تجارت، ہماری 78% ایکسپورٹ جو ہیں وہ یورپین ممالک کو جاتی ہیں، وہ بند ہو جائیں گی۔ تو جو غربت آئے گی پاکستان میں، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ پاکستان سے، مسلمانوں سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا لیبل ہٹانے میں عمران خان کامیاب ہو چکا تھا، یہ لیبل بھارت پر لگ چکا تھا۔ آپ نے ایک بار پھر بڑی کامیابی سے بھارت کو بچا لیا ہے، اور پاکستان ایک بار پھر انتہا پسند کہلایا جانے والا ملک بن گیا ہے۔ اسلام کا ایک اچھا امیج پیش ہو چکا تھا۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ سڑکوں پر آگیں لگا دو، لوگوں کو مارو، گاڑیوں میں فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں ان پر ڈنڈے برساؤ، مریضوں کو ہسپتال جانے سے روک دیا جائے۔ یہ ہے اسلام۔ آپ عاشق رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے دنیا میں اسلام پھیلایا تھا۔ پھر اگر فیٹف والے معاملے میں پاکستان کو ناکامی ہو گئی تو یہاں جو حالات ہوں گے، جو ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، ایک عام آدمی اپنی گاڑی میں یا اپنی بائک میں 1 لیٹر پیٹرول نہیں ڈال سکے گا۔ اس سب کے ذمہ دار ہوں گے آپ۔ آخر میں ایک خبر آپ کو بتا دیں شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے۔ آج قومی اسمبلی میں شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر پاکستان کو، فادر آف دا ہاؤس کو، اسد کیسر کو کہا کہ میں تمہیں جوتا ماروں گا۔ حکومتی جماعت ہو یا اپوزیشن جماعتیں ہوں، اتنی اخلاقیات کا ہر کوئی خیال رکھتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں جس نے بھی اسپیکر کو مخاطب کیا ہے، جناب اسپیکر کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ پہلی بار کسی نے اسپیکر سے بدتمیزی کی ہے اور اسے کہا ہے کہ میں تمہیں جوتا ماروں گا۔ یہ وہی شاہد خاقان عباسی ہے جس کی امریکہ میں پتلون اتار کر اس کی تلاشی لی گئی تھی۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا اور نون لیگ کا ایک بہت بڑا رہنما ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہاں پر سائڈ پہ بیٹھ جاتا اور کہتا میں ایسے تلاشی نہیں دوں گا، مجھے واپس پاکستان بھیجو، مجھے امریکہ میں انٹری نہیں چاہیے۔ وہاں پر پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کرتا، وہاں کے حکومتی عہدیداران سے رابطہ کرتا، لیکن وہاں پر اس کی زبان نہیں کھلی۔ اس نے ان کو اپنی پتلون اتارنے دی، اور پھر جس دن وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے، وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان جمع تھے، عوام کا ایک جمع غفیر تھا جو وزیر اعظم کو یہ بتانے آئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر آ کر انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دی، پی ٹی آئی کے خلاف بولنے لگے، تو ان کو وہاں پر جب احسن اقبال کو جوتا پڑا تو یہ ایک گلی کے غنڈے کی طرح بھاگ بھاگ کر پی ٹی آئی کے کارکنان کو مارنے لگے، اور ان کو گلی کے غنڈے کی طرح دھمکیاں دیتے رہے کہ ہمت ہے تو میدان میں آؤ، یہاں آؤ گے یہاں سے ایمبولینس میں ہی جاؤ گے۔ اور پھر نون لیگ کے تمام رہنما اپنے کارکنان سے کہتے رہے کہ آپ نے بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے، ایک کی بجائے 10 جوتے مارنے ہیں۔ ان لوگوں کو عمران خان نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ کو جوتے ماریں۔ عزت اور ذلت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔ آپ کو تھپڑ پڑے ہیں،
آپ کا جو لیڈر ہے نواز شریف اس کو جوتا پڑا ہے، احسن اقبال کو جوتا پڑا ہے، خواجہ آصف پر سیاہی پھینکی گئی ہے۔ یہ سب عمران خان نے نہیں کیا اور نہ اس نے ایسا کہا ہے، لیکن آپ یہ سب کہتے رہے، پھر بھی عمران خان کو ہر مقام پر اللہ تعالیٰ عزت دیتا رہا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔